پہاڑ کے دامن میں شہر کے ایک کنارے پر بنے ہوئے سول ہسپتال پر رات کی سیاہی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی گہما گہمی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مختلف وارڈوں سے مریضوں کی کھانسیوں اور کرہانے کی آوازیں اس سناٹے کو توڑ جاتی جو ہسپتال پر طاری تھا۔ پہاڑی کے دامن میں بہنے والے چشمے کے پار پھیلے ہوئے جنگل سے گیدڑوں، چکاروں اور بھیڑیوں کی بلند آوازیں کبھی کبھار ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ہسپتال تک پہنچ جاتی تھی۔ لوکس اور مورس ہسپتال کے گیٹ پر کھڑے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ البرٹ اپنے شکاری دوستوں کے ساتھ مہم کے سلسلے میں اپنے گھر پر مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے رات کو صوفیہ کے ساتھ ہسپتال پر رہنے کی ذمہ داری لوکس نے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے صوفیہ کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا اور رات کے 12 بجے کے قریب مورس اور لوکس سے ملنے کے لیے ہسپتال آیا تو وہ دونوں باہر نکل آئے۔ خدا خیر کرے، مورس نے کہا، آج کی رات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے۔ میری ماں کہتی تھی نہ تو بس رہنے دے۔ لوکس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب کوئی قصہ مت سنانا۔ نامعلوم تیری ماں نے تجھے کیسی کیسی کہانیاں سنا رکھی ہیں، اور آج کی رات تو ویسے ہی خوفناک ہے۔ اچھا بابا، نہیں سناتا، مورس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ یہ تو صوفیہ کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ اور تم سناؤ، چلو گے نا ہمارے ساتھ؟ میں؟ ہاں کیوں نہیں، بچپن سے تمہارے ساتھ ہی کھایا پیا ہے، اور میں اتنا بے مروت بھی نہیں کہ تمہیں ایسے موقع پر اکیلا چھوڑ دوں۔ مورس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا اور لوکس اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مورس کے ہاسٹل واپس جانے کے بعد لوکس صوفیہ کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ سول ہسپتال پر آج ایک عجیب سی سوگواری طاری تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی نامانوسیت تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کوئی دلدوز خوفناک واقعہ۔ ہسپتال کے گیٹ پر 2 مسلح پہرے دار جو خوش گپیوں میں مصروف تھے اور نیند کی شدت سے کچھ ننداسے ہو گئے تھے۔ لوکس نے ایک نظر ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں داخل ہو کر لوکس نے صوفیہ کی طرف دیکھا جو پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کھڑکیوں پر پردے گرا دیے اور کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے کچھ بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے صوفیہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ لوکس نے اس کی چادر اور کمبل درست کیا اور اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے۔ اچانک ہسپتال کی خاموش فضا مرتعش ہو گئی۔ کتوں اور بلیوں نے بھیانک آواز میں رونا شروع کیا۔ جنگل کی سمت سے گیدڑوں اور بھیڑیوں کے رونے کی آوازیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ تیز ہوا کے سرکش تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں کے درزوں سے بہن کرتے ہوئے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ لوکس کو ایسے محسوس ہوا جیسے پل دو پل میں کچھ ہی دیر بعد کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے بے چینی سے بیٹھے ہوئے پہلو بدلا اور اس نامعلوم اندیشوں کو اپنے ذہن سے جھٹکنا چاہا۔ اچانک بجلی کی روشنی مدھم ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ لوکس، لوکس، وہ دلدوز آواز اسے پھر سے سنائی دی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ کانپتا ہوا کھڑکی تک آیا اور روشنی کے لیے کھڑکی کا پردہ سرکا دیا اور چاند کی مدھم روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ لوکس، لوکس، وہ لرزتی اور کپکپاتی ہوئی آواز پھر سنائی دی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا اور اس پر غنودگی چھانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفیہ کے قریب ہی لیٹ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا اور خدا کی آیات پڑھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا اور خونخوار نظروں سے ہسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس ہسپتال کے ایک کمرے کی کھڑکی سے وہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا جس کے جسم میں وہ اپنا خون داخل کر چکا تھا اور اب وہ اس کی مادہ بن چکی تھی۔ لیکن اس وقت وہ کسی لڑکے کے باہوں میں لیٹی ہوئی تھی، اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر رہی تھی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس لڑکے کو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ اس کی برادری سے ہی تھا، کیونکہ اس کے جسم میں بھی بھیڑیے کا خون تھا۔ غصے سے اس نے اپنے منہ سے ایک خوفناک آواز نکالی اور پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ لوکس، لوکس اٹھو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صوفیہ اسے جگانے لگی تو لوکس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ تیزی سے لپک کر کھڑکی کی طرف آیا اور پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پردے گرا دیے۔ آج پہلی بار اس نے بھڑمانس کی آنکھوں سے خود کو صوفیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ البرٹ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ بھڑمانس اسے اچھی طرح جانتا ہے اور وہ اسے بھی ایک بھیڑیا ہی تصور کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لوکس نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔
تم بخار سے تپ رہے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی اس لیے تمہیں جگایا۔ لوکس اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہاں اچھا کیا جو تم نے مجھے جگایا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں اور اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ دوسرے دن ہسپتال کے نزدیک ہی ایک قبرستان میں رات 4 شرابیوں کو خونخوار بھیڑیوں نے اپنی خوراک بنا لیا تھا۔ پے در پے ہونے والے واقعات کے باعث پورے لندن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اخبارات نے کوہرام برپا کر دیا تھا اور عام جنگلی جانوروں کے آدم خور بن جانے پر حکومتی ادارے بھی تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ پولیس اور فوج کے جوان جنگلات میں گشت کرنے لگے۔ لوکس ہسپتال سے فارغ ہو کر ایلبرٹ سے ملنے اس کے گھر آیا تو وہ دونوں مطالعہ گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، یہ سب اس بڑھمانس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جنگل کے جانور آہستہ آہستہ اس کے زیر اثر ہو کر آدم خور بنتے جا رہی ہیں۔ ایلبرٹ نے لوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ لافانی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اس پر کوئی گولی اثر نہیں کرتی، تو ہم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ لوکس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اسے ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ایلبرٹ نے جواب دیا۔ مثلاً پہلے تو یہ سمجھ لو کہ بڑھمانس صرف رات کے وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور دن کے وقت وہ کسی نہ کسی غار میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس وقت مجبور اور بے بس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دن کے وقت وہ غار تلاش کیا جائے اور اسے جلا دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے سورج کی شعاؤں کے سامنے براہ راست ڈال دیا جائے اور اس کے علاوہ بہتا پانی بھی اسے غرق کر دیتا ہے اور وہ پانی میں بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بہت قریب ہو جائے تو سلیب بھی اسے جلا کر خاک کر سکتی ہے، لیکن وہ کبھی سلیب کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تو بڑے آسان طریقے ہیں، لوکس نے حیرانی سے کہا۔ جی نہیں، بلی کی کھال ادھیڑنی ہو تو پہلے اسے پکڑنا پڑتا ہے، چمگادڑ کے بازو اسی وقت نوچے جا سکتے ہیں جب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہو، ایلبرٹ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، لوکس سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مسٹر لوکس، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے برخلاف یہ کام بہت خطرناک بھی ہے۔ خطرناک کیسے؟ لوکس نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ دن کے وقت کچھ جانور اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے فرمانبردار اور اس کے زیر اثر ہوتے ہیں، جیسے کہ چیتا، بھیڑیے، ناگ اور چمگادڑیں، جو آنے والے ہر خطرے سے اسے آگاہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اور کچھ انسان بھی ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، جنہیں ویمپائر کہا جاتا ہے۔ لوکس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایلبرٹ پھر بولا، ہم اپنی مہم کا آغاز ساٹینوں کے جنگلات سے کریں گے اور پھر ایپک ووڈ تک جائیں گے۔ ہم اپنی شکاری کتوں کے ذریعے پہاڑوں کا کونا کونا چھان ماریں گے اور خدا نے چاہا تو ہم اس کا غار تلاش کر لیں گے، لیکن اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ تب تک صوفیہ کا کیا ہوگا؟ لوکس نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، اسے پیرس اپنے ایک دوست کے ہاں بھیج دوں گا۔ نہیں مسٹر ایلبرٹ، صوفیہ کو اکیلا چھوڑنا اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور اس سلسلے میں میری ایک تجویز ہے۔ لوکس نے مسٹر ایلبرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی تجویز؟ ہمیں بڑھمانس کو تلاش کرنے کی بجائے صوفیہ کے قریب ہی رہنا چاہیے، یا پھر ہمیں صوفیہ کو ساتھ لے کر ایسے مقام پر منتقل ہو جانا چاہیے جو آبادی سے دور ہو، جہاں اس بڑھمانس کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہم خود اسے راستہ دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں ضرور آئے گا، کیونکہ وہ صوفیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات آپ نے ہی بتائی تھی کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے شکار پر دوبارہ حملہ ضرور کرتا ہے۔ ہم وہاں پر اس کے لیے شکنجہ تیار کریں گے، لیکن یہ صوفیہ کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ ہم اس کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے مسٹر لوکس۔ ہاں، خطرناک تو ہوگا، لیکن پیرس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں وہ اکیلی ہوگی، جبکہ یہاں اس کی حفاظت کے لیے ہم سب موجود ہوں گے۔ مسٹر ایلبرٹ، اس کی حفاظت ہم دونوں سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایلبرٹ نے گھبراہٹ اور حیرت سے لوکس کی طرف دیکھا، جس کے بشرے سے پتھر کو پگھلانے والا عزم ظاہر تھا۔ وہ جو کہتا ہے کر کے دم لے گا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ جب لوکس کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ہونٹوں کے کونے عجیب طرح سے پھڑکنے لگتے تھے۔ شاید یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔